اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن مجید سے سیکھ لیجئے۔ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، ان کو حفظ کرتا ہے، داخل الجنہ وہ آدمی۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت اور پیارے نام ہیں، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن مجید سے سیکھ لیجئے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریے اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبول کروائیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے دو طرح کی دعائیں مراد ہیں۔ نمبر 1 دعائے مسئلہ، نمبر 2 دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کو رکھے تو اللہ کے نام کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کرے۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا غفور اغفر لی، اے معاف کرنے والے تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے یا رحیم ارحمنی، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے تم مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ انسان ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا حفیظ احفظنی، اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما۔ دعائے عبادت کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرے۔ جیسے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ التواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ انسان اپنی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے کیونکہ وہ اللہ السمیع بہت زیادہ سننے والا ہے۔ انسان اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت زیادہ بندگی کرے کیونکہ وہ اللہ البصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات، اسماء الحسنہ کو یاد کرتا ہے، ان کو حفظ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، ان پر ایمان لے کے آتا ہے، وہ آدمی انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح البخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی ان کو احصا یعنی ان کو یاد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، ان کو حفظ کرتا ہے، داخل الجنہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا تعارف کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو پہچانیے، ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھیے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا تعارف اور ان کا مختصر مفہوم آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم قرب بھی حاصل کر سکیں، اس کی رضا بھی حاصل کر سکیں
اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بھی بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔